بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک عورت کا واقعہ۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ بھیش بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھوم رہے تھے، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی سے بات کرتے تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا رعب، دبدبا اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ پہچان نہ سکا کہ اس چھپے ہوئے بھیش میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازاروں میں گئے، گاؤں میں گئے، شہروں میں گئے، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، سبھی طرح کے امیر غریب سے ملے اور اپنے بارے میں یعنی ان کے سلطان کے بارے میں اچھے خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دلی طور پر بہت خوشی ہوئی۔ لیکن ایک بات سلطان کو بہت پریشان کر رہی تھی، اور وہ یہ کہ پورے شہر کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گئے تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو میسر ہوتا وہ سلطان کے سامنے حاضر کر دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی کچھ تھوڑی بہت مدد کر دیتے اور وہاں سے رخصت ہو کر چلے جاتے۔ اس طرح سلطان نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی، چاہے غریب ہو یا امیر، چاہے دکاندار ہو یا بے سہارا، ہر ایک آدمی سے ملے اور حال احوال جانا۔ وقت گزرا اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی جس کا نام علی بن سفیان تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز بخوبی اندازہ لگا لیتا تھا۔ جیسے ہی اس نے سلطان کو دیکھا، وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سب کچھ سننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور پوچھا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اور اس بات نے آپ کے چہرے سے رونق ہی اڑا دی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشامد میں بالکل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان کو خوشامد سے سخت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت اچھا ساتھی اور مخلص تھا، اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے علی، میں نے حلب شہر میں بھیش بدل کر پورے شہر کا حال احوال دریافت کیا، غریبوں کے پاس گیا اور ان کا احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ وہ بہت محنتی ہیں، ایماندار اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ آسانی سے 2 وقت کی روٹی کھا سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ خاص اہتمام کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کریں، اور آپ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ سب کچھ تو میں کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک میری مدد جلد سے جلد اور مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کیا جائے، جس لنگر میں ہفتے کے ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ہم ادھر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا،
سلطان معظم، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ایک مخصوص مقام پر ایک جگہ تیار کراؤ اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیل کی، کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا۔ سلطان کے حکم سے سواریاں بھیجی جاتی اور غریب ان میں سوار ہو کر آتے اور ہفتے کے ایک دن اس لنگر کھانے میں کھانا کھا کر سلطان کو دعا دیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل بڑا مطمئن تھا کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان کو خبر دی کہ سلطان معظم، پچھلے ہفتے جب لنگر کا اہتمام کیا گیا تو لنگر کے ختم ہونے کے بعد ایک کسان کی بیوی غائب پائی گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے سپاہیوں کو اس کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا تو پھر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی لنگر کھانے سے غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے کبھی کسی کسان کی تو کبھی کسی لوہار کی بیوی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ سوچ وچار کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مخاطب ہو کر کہا، کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہیوں کی تعداد دوگنا کر دو اور اس معاملے کی کھوج بین کرو کہ آخر یہ عورتیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے تانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سر پیٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ لیکن سلطان سمجھ چکے تھے کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خودداری اور اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بدنام کیا جا سکے۔ سلطان نے کمہار سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل تک تیری جوزہ مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور اب سلطان اسی غور فکر میں تھے کہ آخر عورتیں کہاں جا رہی ہیں، اتنے سپاہیوں کے باوجود یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا اور ایک سپاہی کے بھیس میں لنگر کھانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر چیل سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سلطان لنگر کھانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی نقل و حرکت کا اس طرح باغور مشاہدہ کرنے لگے جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر کھانے کے اندر داخل ہوئی جس کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھی۔ اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پہچان لیا۔ حالانکہ ابھی سلطان دروازے پر اسی طرح کھڑے رہ کر دیکھتے رہے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کو رنگے ہاتھ پکڑا جائے۔ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو سلطان نظر جمائے کھڑے رہے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ عورتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی عورت ایک ٹھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا کہ اس ٹھیلے میں کون ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے سلطان کو ایک عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر میں کھانا کھلانے لائی تھی، اور وہ جانے لگی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گئے کہ ٹھیلے میں یہ بوڑھی عورت اس کی ماں نہیں بلکہ کسی غریب کسان یا کمہار کی بیوی ہوگی، اور یہ خاتون اس کو چالاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینا چاہ رہے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا تھا۔ سلطان اس عورت کا تعاقب کرتے کرتے اس عورت کے پیچھے چلے گئے۔ عورت ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئی
اور سلطان بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ گئے۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس غار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی سلطان غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسیوں سے بندھی ہوئی ہیں۔ وہ خاتون چوتھی عورت کو، جو نیم بے ہوشی تھی، اس کو بھی باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس عورت نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ ہی رہی تھی کہ ادھر بندھی ہوئی عورتوں کے منہ سے نکل گیا کہ اے ہمارے سلطان، ہماری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ ہمیں آپ ہی سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہمیں بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب اس عورت نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ سلطان کی تلوار کو دیکھ کر سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، بس آپ میری جان بخش دیجئے۔ سلطان نے جان بخشی کے وعدے میں اس سے ساری سچائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا ہے تو وہ اسی طاق میں تھے کہ کسی طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور یہ دوبارہ یہ شہر آپ سے حاصل کیا جائے۔ لیکن دن بہ دن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، وطن سے محبت کرنے والے اور آپ کے گیت گانے والے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمنوں کو پسند نہیں آئی اور اس لیے انہوں نے کام سر انجام دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف و دہشت بیٹھ جائے، اور اس طرح کے سلطان کی بے حد بدنامی ہوگی اور حلب شہر کے لوگوں کا اپنے سلطان پر یہ اعتبار اٹھ جائے گا اور لوگوں کو آپ کے خلاف کر کے دشمنوں کو اسے دوبارہ فتح کرنا آسان ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سلطان کی جسم میں ایک سانس بھی باقی ہے، دشمن میرے فتح کیے گئے ایک بھی قلعے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سلطان اس خاتون کی مدد سے اپنے دشمنوں تک جا پہنچے اور ان کو انجام تک جا پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔